اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 167 سے 175 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات شروع ہوئی کہ اللہ پاک نے اس رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کو بیان فرمایا۔ جتنی امتیں اس دنیا میں گزری ہے، ایک مرض اور ایک گناہ تو سب میں مشترک ہے، اور وہ شرک کا ہے، کفر کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی، روحانی، باطنی مرض ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پر اس قوم کے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک استعداد رکھی ہے۔ استعداد کہتے ہیں صلاحیت کو، اور یہ استعداد کس چیز کی ہے؟ حق اور ہدایت کی بات کو قبول کرنے کی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ شرارت کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، دیر سے اٹھتا ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیٹھ کے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہی بچہ جو ضد کر رہا تھا، اس کو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ توجہ سے، تسلی سے، اطمینان سے سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس غلطی کی جو اصلاح ہو گئی اور اس نے اس غلط کو چھوڑ کر صحیح کو قبول کر لیا، اس کو استعداد کہتے ہیں دوستو۔ اور یہ استعداد اللہ پاک نے اس کائنات کے ہر انسان کو عطا فرمائی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی غیر اخلاقی گناہ میں، باطنی مرض میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے بلکہ اس کا عادی ہو جائے، تو یہ وہ بد پرہیزی ہے کہ جو ایک دن اس مرض کو اور اس مریض کو لا علاج بنا دیتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک مرض ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی آپ چینی سے، آپ نمک سے، آپ گھی سے پرہیز کریں، لیکن ایک آدمی طبیب کی، ڈاکٹر کی بات کی پرواہ نہ کرے اور پھر بھی کھلے عام جو سامنے آیا وہ کھا لیا، جو دل میں چاہا وہ کھا لیا۔ ہوتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ دوائیاں اثر چھوڑ دیتی، یہ ڈوز بڑھاتا ہے لیکن کام نہیں کر رہی۔ طبیب حکیم کے پاس گئے، اس نے رپورٹیں کی، ٹیسٹ سامنے آئے، کہا آپ نے بد پرہیزی کی حد کر دی، اور اتنی بد پرہیزی آپ کر چکے ہیں کہ اب یہ دوائیاں آپ پہ کارگر نہیں ہو سکتی، اب ان دوائیوں کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیں، دوائی تو وہی ہے جو 1 سال پہلے کام کر رہی تھی، وہی دوائی 1 سال بعد کام کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا سبب دوائی نہیں، میری بد پرہیزی۔ اسی طرح انسان کی فطرت تو ایک ہے، لیکن یہ اگر اپنی فطرت کو غلط رخ پر لے جائے اور روحانی امراض میں مبتلا ہو جائے، اور باوجود اس پر مطلع اور متنبہ ہونے کے نہ اس سے توبہ کرے، نہ اس کو چھوڑے، نہ پھر اس کو غلط سمجھے، تو یاد رکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ یہ مرض اس کی زندگی کا حصہ بن کر بد پرہیزی بن جاتی ہے اور اس کے اندر حق اور خیر کی بات قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی. پھر اس کو آپ قرآن سنائیں، اس کو آپ حدیث سنائیں، اس کو آپ بخاری مسلم شریف کے حوالے دیں، لیکن اب اس کے اندر ماننے کی صلاحیت زیرو ہو چکی ہوتی. یہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ بھئی ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. ڈاکٹر نے جواب دے دیا. یہ کتنا ایک مایوس کن جملہ ہے، اگرچہ انسان کا کہا ہوا جملہ ہے، اس کے بعد بھی کتنے لوگ اللہ پاک ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن یہ جملہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ میں نے کام خراب کر دیا. اسی طریقے سے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں اور اخلاقی امراض ہے، اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دے، چلے جی ابھی تو جوانی ہے، طاقت ہے، بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، آخر میں جڑ جائیں گے مسجد سے، اعمال سے، تو نتیجتاً وہ گناہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو مرض تھا، کل اس پہ بات ہوئی تفصیل سے کہ یہ اس کائنات کا بدترین مرض تھا، خلاف فطرت، کہ ایک مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کر رہا تھا. ہم جنس پرستی شروع ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور جب اس گناہ کے اندر، اس لت کے اندر مبتلا ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، تو باوجود اس کے کہ اپنی غلطی کو سمجھتے، احساس کرتے، ان کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر باز نہیں آئے تو پھر ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. آج کی ان آیات میں اسی کیفیت کا تذکرہ ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے، قالوا، قوم کہنے لگی، لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے، یعنی ہمیں روکنے سے، لتکونن من المخرجین، ضرور بالضرور آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ علاقہ بدر ہو جائیں گے. قال، لوط علیہ السلام نے جواب میں کہا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہاری ان حرکتوں سے نفرت کرنے والا ہوں، بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، پھر دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے ماننے والوں کو نجات دے دیجئے، بچا لیجئے اس برے فعل سے جس میں یہ مبتلا ہے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے اہل خانہ یعنی ان کی ماننے والوں کو نجات دی، سب کے سب کو. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے، بڑھیا اس سے اشارہ ان کی بیوی کی طرف ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن پس پردہ یہ قوم کے اس فعل بد پر خوش تھی، اس پر راضی تھی. اللہ پاک نے فرمائے وہ جو بڑھیا تھی فی الغابرین، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر جو دوسرے پیچھے رہ گئے ان سب کے سب کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پر ہم نے ایک عجیب و غریب بارش برسائی. عجیب و غریب اس لیے کہ عام بارش تو پانی کی ہوتی ہے، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس کیا ہی بدترین بارش تھی ان لوگوں پر جن کو ڈرایا گیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود بھی اہل مکہ میں سے اکثر لوگ ماننے پر تیار نہیں ہیں. دیکھیں واقعات تو ان کے ہیں نا، لیکن سنائیں ان کو جا رہے ہیں مکہ والوں، پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے پہ تیار نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. غالب ہے یعنی اس قوم پر اگر پتھروں کی بارش کی تم پہ بھی کر سکتا ہے.
تم بھی میرے پیغمبر کے مقابلے پہ اتر آئے ہو، تم پر پتھر برسانا کیا مشکل ہے؟ لیکن الرحیم، اللہ پاک نے اپنی صفت رحم کی وجہ سے تم سے اپنے عذاب کو روک رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آیات دوستو آپ حضرات ترجمے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جب انسان کسی روحانی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے لیے خیر اور ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پھر اس کی سمجھ سوچنے کی صلاحیت مسخ ہو جاتی ہے، اس کو اچھائی برائی لگتی ہے اور اچھا کہنے والا برا لگتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بے حیائی میں جو شخص مبتلا ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے، جو بے حیائی میں مبتلا ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کو دین اور اہل دین دونوں سے نفرت پیدا ہو جاتی، دین سے بھی نفرت ہوتی ہے اور اہل دین سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ آج جو کچھ ہمارے سامنے ہے کہ پوری دنیا کس پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، وبائی مرض ہے، ہر آدمی مختلف پابندیوں کا شکار ہے، آزادی سے آمد و رفت ختم ہو گئی، عمر حج کے اسفار ختم ہو گئے اور بہت ساری چیزیں بہرحال سامنے آ رہی ہے، تجارتی معاملات خراب ہو گئے، دنیا پریشانی میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہر شخص اس فکر میں تو ضرور ہے کہ بھئی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ویکسین آ رہی ہے، اس کے لیے فلاں میڈیسن آ رہی ہے، اس کے لیے فلاں چیز آ رہی ہے۔ اچھا کافر کرے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اسباب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن ایک مسلمان بھی انہی چیزوں پر چل رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو ایسی بیماریاں ہم مسلط کر دیں گے کہ تمہارے باپ داداؤں نے اس کے نام نہیں سنے ہوں گے۔ ہمارے لیے تو مسئلہ صاف ہو گیا نا۔ اب یہ وہ امراض ہے کہ بھئی یہ کرونا ہے اور یہ کووڈ ہے، یہ اس کی پہلی لہر ہے، یہ دوسری لہر ہے، یہ تیسری لہر ہے، ہمیں ایک جیسے ناچنے والا بندر بنایا ہوا ہے، جو کہا جائے تو ہمیں آمنا وسلمنا وصدقنا ماننا ہے، اور تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ کوئی اس میں دوسری بات کرے۔ لیکن بحیثیت ایک کلمہ گو مسلمان ہونے کے کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس عجیب و غریب نام کی بیماری کا اصل سبب ہمارے پیغمبر 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ بے حیائی ہے، کہ بے حیائی جب کسی قوم میں آئے گی تو ایسی بیماریاں مسلط ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر بے حیائی عام بھی ہو گئی، آسان بھی ہو گئی، بلکہ بعض ممالک اتنا آگے گئے کہ انہوں نے اس کو قانونی شکل دینا شروع کی، قانونی۔ تو آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ حضرات کا حالات حاضرہ پر زیادہ غور ہے، یعنی مغربی ممالک میں کئی ممالک میں باقاعدہ یہ آئین کا حصہ بنا کہ اگر مرد سے استمتاع کرے، اگر وہ آپس میں زندگی گزارے، یعنی ایک مرد کے ساتھ، تو یہ ان کو اس ملک کا آئینی حق حاصل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی خلاف فطرت زندگی کو انہوں نے انسان کا حق کہا، اور یہ چیز انہوں نے دینی ہے اس امت کو، اسلامی ممالک کو۔ یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ فکر، یہ کوشش، یہ محنت، یہ اس کی ہو رہی ہے دوست۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو ٹکراؤ ہے، کچھ سرپھرے ایسے ہر زمانے میں اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں کہ جو ڈٹ کے جم جاتے ہیں، تو ان کی وہ محنت جو 90% آگے آ چکی ہوتی ہے، کوئی ایسا دیوانہ اٹھ جاتا ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو بے حیائی ہمارے معاشرے کا حصہ بن رہی ہے دوست۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بے پردہ عورتیں ہوتی ہے، جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے،
کیا ہوگا؟ اس میں دین سکھائیں گے۔ وہی عورتیں، وہی مرد جو 11 مہینے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بے شرمی کی باتیں ہوتی ہے، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہے، گناہ کی باتیں ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے مصلح اور مربی بن جاتے ہیں۔ وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم اب یہ شروع ہوا کہ اب ایک نیا تماشا ہے۔ ہم تو چونکہ جذباتی قوم ہیں، نظریاتی جذبہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، بھئی آپ کو دین سکھائیں گے۔ چلو بھئی چوچوں کا مربع بنا لیا، اس مسلک سے، اس مسلک سے، اس مسلک سے، 5 بیٹھ گئے جی۔ اب ایک مسئلہ بیچ میں چھیڑ دیا۔ اب اس ملک کے 100% الحمدللہ 97% آبادی مسلمان ہے، خالص مسلمان آبادی۔ ہر ایک اپنے طرز زندگی کو، اپنے مسلک و مشرب پہ، اسلام کی ترتیب پہ گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض باتوں میں مزاج کا، سوچ کا فرق ہے، لیکن ہر ایک اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے نا۔ اب ایک مسئلہ ایسا ہے جو فقہی اختلافی مسئلہ ہے، اس میں ہر مکتب فکر کی اپنی ایک سوچ ہے اور ہر ایک اس پہ عمل کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو سامنے رکھا جائے اور اس پر ان 5 مولویوں کو بٹیروں کی طرح لڑا دیا جائے آپس میں؟ ان کو لڑا دیا، دنیا کو کہا کہ دیکھو یہ مولوی کی اصل تصویر ہے۔ دل سے علماء کی عظمت گرانا ہے، کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تاکہ اس ملک کا نوجوان طبقہ، آنے والی نسل سمجھ لے کہ ہمارے لیے اس مسجد اور ممبر اور محراب میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے پاس سوائے لڑائی جھگڑوں کے، آپس میں بھیڑنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پہلے تو ان کو لڑا دیا، اس نے کہا جی یہ ہے، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا یہ ہے۔ پہلے لڑا دیا، پھر کہا جی اب ٹھنڈے ہو جائیں، اب ٹھنڈے ہو جائیں، اب معاملے کو ٹھنڈا کریں آپ۔ ایک تو مقصد یہ حاصل ہوا کہ اہل علم کی عظمت دل سے گر گئی۔ دوسرا، وہ باتیں جو معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ باریک گہرے مسائل جس میں ہر مکتب فکر اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے۔ اہل حدیث حضرات اگر نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں تو کیا ہم نے ان پہ ڈنڈے اٹھائے کہ آپ نہ کریں؟ ہم اگر ناف پہ ہاتھ باندھتے تو کیا انہوں نے ہم پہ ڈنڈے اٹھائے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے تو کیا ہم جا کے ان پر جنگ کر لیں؟ کوئی نہیں پڑھ رہا تو کوئی آ کے ہم سے جنگ کر لے۔ جب یہ صورتحال چل رہی ہے، ہر ایک اپنی ترتیب میں چل رہا ہے، ان اختلافی مسائل کو جان بوجھ کر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور یہ تاثر اور تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام کے جو اصل رہنما اور مقتدا ہے، یہ آپس میں جو ہے اتنے لڑے ہوئے ہیں، بھیڑے ہوئے ہیں، اختلاف میں مبتلا ہے، آپ کس کی اتباع کریں گے؟ ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، پروگرام بیچ میں کاٹ دیا جاتا ہے، آدھا مسئلہ آیا، آدھا نہیں آیا۔ اب باطل کا مقصد 100% پورا ہو گیا، ایک شکوک و شبہات والا ذہن دے دیا گیا۔ دوستو، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اور حقائق ہیں، اور ہم ان چیزوں سے بالکل جو ہے اس طرح وہ چل رہے ہیں۔ دین کو سیکھنے کے لیے جو طریقہ پیغمبر نے بتایا، اس کے بغیر دین نہیں آ سکتا۔ دوستو، یہ امت قیامت تک دین سیکھنے میں اسی مسجد اور ممبر کی محتاج ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دجالی فتنوں کی بنائی ہوئی چیزیں وہ فتنے تو پیدا کر سکتی ہے، وہ دین نہیں سکھا سکتی ہے دوستو۔ اس لیے سب چیزیں بے حیائی کی فکر، بے حیائی کی محنت ہے۔ 1 گھنٹے وہ دکھایا، پھر ناچ گانا شروع ہو گیا، سب کچھ شروع ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، بہت بڑی ضرورت ہے اپنے اندر کے ایمان اور اسلام کو بیدار کرنے کی اور اس کو زندہ کرنے کی۔ کسی نے کسی کو آج تک نہیں روکا کہ جی آپ
زندگی نہیں جی سکتے، آپ خوشی نہیں منا سکتے، آپ کھل کے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، جائز خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، وہ چیزیں جو غلط رسم و رواج کی وجہ سے معاشرے کا حصہ بنی، اس کا ذمہ دار دین اسلام نہیں ہے دوستو۔ آج ہماری بچیاں پریشان ہو جاتی ہے شادی کے بعد، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں دل ہوتا ہے ہر انسان کا کہ بھئی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو بھئی شوہر کے ساتھ میں جاؤں، تفریح کروں، فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، لیکن ہمارے اس معاشرتی رسم و رواج نے اس پر ایک قدغن لگا دی، اس کو برا سمجھا گیا۔ باوجود اس خواہشات کے وہ بچہ اور بچی اپنے خواہشات کو مار رہے ہوتے، وہ نہیں کر سکتے، اور تأثر دنیا کو دیا گیا کہ یہ دین اسلام کا حکم ہے کہ ایسا کیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ جو چیز ہم نے خاندانی طور پر رائج کی ہے، رسم و رواج کا حصہ بنایا ہے، یہ ظلم نہ کیا جائے کہ اس پر دین کا لیبل لگا دیا جائے کہ دین یہ کہہ رہا ہے۔ دین قطعاً ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ ایک انسان کو پردے کے اہتمام کے ساتھ ترتیب میں رہتے ہوئے تفریح بھی کر سکتے ہیں۔ کیا وہ احادیث نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ آپ علیہ السلام تشریف لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دل لگی فرماتے، مزاح فرماتے، مذاق فرماتے، آپس میں پہیلیاں ایک دوسرے سے پوچھی جاتی، جب موقع ملا ایک جگہ پر آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، مقابلہ کیا۔ عید کے دن باقاعدہ حبشی لڑکے وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ مبارک اپنے کندھے پر رکھا، ان کو دکھایا۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دین کا یہ حصہ بالکل پوشیدہ ہو گیا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ بھی سنت ہے۔ اب اگر کوئی بیچارہ یہ ہمت کرے کہ جی میں آج اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں، ذرا یہ جو ہے فلاں پارک میں فلاں جگہ پہ تھوڑی سی تفریح کر لو، اچھا 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 اچھا، یہ زن مرید ہو گیا، یہ زن مریدی ہو گئی۔ اب تو جو ہماری معاشرتی پس سوچ ہے اس پر دین کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ دین کو واضح طور پر آج سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم بہرحال ان کمزوریوں کے اندر مبتلا ہے اور بس ایک کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، صبح کے نکلے ہوئے رات کو آتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اس مشین کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر ہفتہ اتوار ایسے سو رہے ہیں کہ جیسے مدہوش پڑے ہوئے۔ بالکل۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے بار بار کیوں بیان ہوتے ہیں؟ وہ بیماریاں جو کہ معاشرتی بیماریاں تھیں، کفر شرک سے ہٹ کر، اللہ پاک ان کو واضح فرما رہے ہیں کہ ان بیماریوں نے معاشرے پر کیا کیا نقصانات کیے اور اس کا کیا کیا برا اثر ہوا، اس کو سمجھ لو۔ کل میں تفصیل سے اس پہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو گناہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کر رہا ہے، یہ بے حیائی یہ مختلف طریقوں سے آج ہمیں بھی سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں حدیث پاک میں کتنا حکمت کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا کہو، نماز کا کہو، اور آگے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر آپس میں الگ الگ کر دو۔ یہ دین کا حکم۔ اب ایک بہن بھائی ہیں آپس میں، ایک گھر کے بچے ہیں، لیکن اللہ کے وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے جو بات فرمائی وہ کتنی حکمت پر مبنی ہوگی؟ شیطان ہے۔ آج جو کچھ اس دنیا کو دیا جا رہا ہے وہ بے حیائی ہماری سوچ سے آگے جا چکی ہے۔ 1400 سال پہلے کہا گیا ان کے بستر الگ الگ کر دو، اس لیے کہ اب یہ بچہ سمجھدار ہو رہا ہے، شعور لے رہا ہے، اب ان کی تربیت کی ضرورت ہے، خدا نخواستہ کسی گناہ میں ابتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، وہ ساری چیزیں جو آج معاشرے میں بے حیائی کا ذریعہ ہے، بے حیائی کا سبب ہے، خود بھی ان سے بچیں اور گھروں کے ماحول کو اس سے پاک کریں۔
ان چیزوں کو نکال باہر پھینک دے، چاہے کوئی کتنا ہی ناراض ہو، ہمت کر کے ان چیزوں کو ختم کریں، گھروں کے ماحول کو بنائیں، سب کو تلاوت کا وقت دیں، ذکر کا وقت دیں، تعلیم کا وقت طے کریں کہ بھئی یہ تعلیم اس وقت میں ہوگی لازمی، جو باتیں درس میں سن کر جائیں جا کے اس کا 5 منٹ خلاصہ بتائیں کہ بھئی آج کیا بات ہوئی ہے، آج کے درس میں آپ نے کیا سمجھا ہے۔ اب یہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ تو کیا ہوگا، مستورات کا بھی ذہن بنے گا، بچوں کا بھی ذہن بنے گا۔ اور بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ بچوں کو مسجد لائیں، نمازوں کا عادی بنائیں، ان کو وضو خانے میں ساتھ بٹھائیں، وضو سکھائیں، نماز میں کھڑا کریں، درس میں اپنے ساتھ بٹھائیں، پھر دعا کے بعد اپنے ساتھ لے جائیں۔ پھر کل کو یہ بچہ واقعی ایسا ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔